نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين फिर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करें जो एक अल्लाह की तरफ हो जाने वाला था और मुशरिकों में से न था। तमाम किस्म की तारीफ़ें उस अल्लाह वहदहू ला शरीका लह की ज़ात के लिए ख़ास हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। बेशुमार लातादाद अनगिनत बारिश के कतरात से ज़्यादा, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा और सूरज और चाँद की किरणों से ज़्यादा, रेत के ज़र्रात से भी ज़्यादा दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया इमामुल मुरसलीन मेरे और आपके प्यारे नबी और प्यारे रसूल हमारे पीर व मुर्शिद हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सबका हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। जब भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें ग्रामी आया करे तो एक मुसलमान की ज़िंदगी की ये आदत आज तक बन चुकी होनी चाहिए कि फ़ौरन उसकी ज़ुबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाले अल्फाज हो जाएं ताकि ये बखीलों में इसका शुमार ना हो और ये जो 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 नेकियां मिलती हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, ये 2-3 सेकंड के अंदर इंसान ये इतना बड़ा इनाम भी हासिल कर ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सीरत है वो हमें क्या क्या सिखाती है।
یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن کچھ ٹاپکس کے میں صرف اشارے کروں گا، کچھ کی سامنے قرآنی آیات کچھ وضاحت کر کے کچھ حصے کو ہم آج اس جمعے میں مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے پہلوؤں میں ایک پہلو ہے توحید کا درس، اور یہ مکمل ایک ٹاپک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے صرف توحید کے کون کون سے مقامات ہیں جو ہمیں توحید پر ابھارتے ہیں، اور ان کی زندگی ایک اللہ کے ساتھ کیسے جڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا درس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کا درس دیتے ہوئے فرمایا، قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين۔ آپ نے فرمایا کہ بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں۔ ایسے رسولوں پر ایمان لانے کا درس دیا، اور تیسرے نمبر پر آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا درس دیا، چوتھے نمبر پر فرشتوں پر ایمان لانے کا درس دیا، اور پانچویں نمبر پر آخرت پر ایمان لانے کا درس دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں یہ 5 ارکان کا توحید کے مطابق درس دیا، اور چھٹا ایمان کا جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ چھٹا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں توحید کا درس ملتا ہے، یہ 5 چونکہ یہ ہمارے ایمان کے ارکان ہیں، اور ایک مومن مسلمان کو ان 6 ارکان کی عام طور پر ضرورت پڑتی ہے، اس پر دروس بھی ہوتے رہتے ہیں، اور اس پر الگ سے جمعہ بھی ہوگا آنے والے جمعوں کے بعد انشاءاللہ، اسی ان پر میں وضاحت نہیں کرتا۔ چھٹا جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے توحید کا، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس انداز سے توحید کا درس سمجھایا۔ فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے اور اپنی قوم سے یہ پوچھا، ما تعبدون، کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، تم کن کو پوچھتے ہو، کن کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور ہم انہی کی سیوا میں لگے رہتے ہیں۔ فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں، تمہیں جواب دیتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا وہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں یا وہ تمہیں نقصان دیتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو؟ قالوا بل وجدنا، انہوں نے کہا نہیں، نہ تو ہماری پکار سنتے ہیں، نہ وہ ہمیں کوئی فائدہ دیتے ہیں، نہ وہ ہمیں کوئی نقصان دیتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ کذالک یفعلون، اور ہمارے باپ دادا اسی طرح کر رہے تھے جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم نے کبھی آنکھیں کھول کر کے ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، کہ تم اور تمہارے باپ دادا جن کی عبادت بجا لاتے رہے، کبھی آنکھیں کھول کے بھی تم نے دیکھا ہے ان کو؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، بلکہ یہ تو بے شک میرے سارے کے سارے یہ دشمن ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے رب العالمین کے، وہ میرا دشمن نہیں، کیونکہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ میں کتنی چیزوں کی طرف ان کی عقلی طور پر بھی رہنمائی فرمائی، شرعی طور پر بھی رہنمائی فرمائی، اور اسی طریقے سے 7ویں نمبر پر ابراہیم علیہ السلام نے اختیارات اور تصرفات کا جو مالک ہے وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے،
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک ایسا مقدس پہلو ہمارے لیے کہ جب آپ علیہ السلام باپ کی ہدایت کے لیے پوری کوشش کر چکے، اپنے والد صاحب کو اچھے طریقے سے سمجھا چکے اور ادب کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بلکہ باپ نے تو اپنے گھر سے باہر نکالنے پر اور نکلنے پر مجبور کر دیا کہ اگر تم نے ہمارے بتوں کے خلاف ہی بات کرنی ہے اور ان کی تم عبادت نہیں کر سکتے، ہمیں ہی سمجھانا ہے، چھوٹا ہو کر کے ہمیں بتائے گا، تو پھر تم میرے گھر سے باہر نکل جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کے لیے دعا کا وعدہ فرمایا، مگر جب اس کی اجازت اللہ کی طرف سے نہ ملی کہ اپنے مشرکین، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، مشرکین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جنہوں نے کلمہ نہ پڑھا ہو، ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، پہلے دعا کرتے رہے، جب اجازت نہ ملی تو فرمایا وما املک لک من اللہ من شیء، میرے پاس کوئی اختیار اور کوئی ملکیت نہیں، میرے پاس یہ اختیار نہیں کہ میں خود اپنی مرضی سے دعا کروں آپ کے لیے، بلکہ اب اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے، اب ہر طرح کا جو اختیار اور ملکیت ہے وہ اللہ کی ہے اور اللہ کے آگے میں زیر ہوں۔ اللہ نے مشرک والد کے لیے دعا کے لیے منع کر دیا ہے، لہذا اب میرا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ جس سے پتہ چلا کہ ایک نبی کا اختیار اسی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو، جب اللہ کی اجازت نہیں، اور نبی اللہ کی اجازت بغیر کوئی بھی کام کر سکتا ہی نہیں، اور جس کو اللہ کی طرف سے کوئی اجازت ہی نہ ہو، جس کا کوئی ایسا سیٹ اپ ہی نہیں، وہ نبیوں کے بعد کوئی بھی شخصیت ہو، تو پھر کیسے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ وہ اختیارات اور تصرفات کے مالک ہیں، وہ مختار کل ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تو ابراہیم جو ابو الانبیاء، تمام نبیوں کے باپ ہیں جو ان کے بعد آنے والے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل کی آخری کڑی ہیں، اس نبوت والی کڑی کی آخری اینٹ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے آئی، اور یہ خاندان نبوت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے مکمل ہوتا ہے۔ یعنی ان کے جد، ان کے دادا پردادا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اس ابراہیم علیہ السلام کے پاس اختیار نہیں۔ کون ابراہیم؟ یہ وہ ابراہیم ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیل کہا۔ ایک ہوتی ہے دوستی، فرینڈشپ، ایک ہے خلیل جو دوستی سے بھی اعلیٰ مرتبہ ہے۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، ابراہیم میرا خلیل ہے، یعنی ایسا دوست جو دوستی سے بھی بلند، دوستی سے بھی زیادہ گہرا رشتہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو مقام دیا۔ لیکن آج جب والد کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں۔ آٹھویں چیز، قسم بھی اٹھانی ہو تو صرف اللہ کی اٹھانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم کو سمجھانے کے لیے جب ان کے بتوں کے ساتھ چال چلنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ کی قسم اٹھائی، فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا جب تم منہ پھیر کر کے چلے جاؤ گے۔ اب ایک چال چلنے کا بھی طریقہ آیا، ان کو بتا بھی دیا، اور ساتھ اگر قسم اٹھائی تو صرف ایک اللہ کی۔ مگر آج ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کے ساتھ اور کئی لوگوں کی قسم اٹھاتے ہیں لوگ، عادات ہیں یا لوگوں کو پتہ نہیں یا دین سے دوری ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے میرے سر کی قسم، میں نے یہ کام نہیں کیا، میرے رزق کی قسم، میرے اس لقمے کی قسم، مجھے اپنے بچوں کی قسم، مجھے اپنی والدہ کی قسم، مجھے اپنی بیوی کی قسم، یہ میں ہاتھ اپنے سر پہ یا اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، بچوں کے سر کے ہاتھ رکھ کے میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اس طرح کی بے شمار قسمیں ہمارے معاشرے میں اٹھائی جاتی ہیں جو جائز نہیں، یہ شرک ہے، بلکہ قسم اٹھانی پڑے اگر تو وہ سچی ہونی چاہیے اور صرف ایک اللہ کی اٹھانی چاہیے، اللہ کے ناموں کی یا اللہ کی صفات کی اٹھا سکتے ہیں۔ نویں چیز، اولاد دینے والا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ بڑھاپے میں جب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اولاد طلب کر رہے ہیں تو اللہ سے ایسے ہی دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس عمر میں بھی، آج 2-4 سال شادی کو گزرے تو لوگوں نے چیک اپ کروائے، اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟
میڈیکل ایشو ہے، چیک اپ ہونے کے بعد پتا چلا کہ کوئی ایشو نہیں، مرد بھی فٹ ہے، عورت بھی فٹ ہے، میاں بھی فٹ ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، تو ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟ تو کہیں جا کر کے ماتھا رگڑ رہا ہے، تو کہیں کسی مٹی کی ڈھیری پر جاتا ہے، تو کسی قبر کے پاس جاتا ہے، تو کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، تو کہیں جاتا ہے، تو کہیں جاتا ہے۔ اور توحید کے بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ سیکھیں کہ کم و بیش 80 سال کا یہ عرصہ گزرا، جب بھی مانگا اللہ سے مانگا اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا۔ یا ابراہیم علیہ السلام جو نبیوں کی سرزمین ہے، فلسطین کے علاقے میں ہیں، کئی نبیوں کی قبریں ہیں، ابراہیم علیہ السلام نہ تو کسی نبی کی قبر کے پاس گئے، نہ کسی نبی کا واسطہ وسیلہ دیا، بلکہ ایک اللہ سے مانگتے رہے۔ اور میرے بھائیو یہاں پر نقطہ اور پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، آج وہ لوگ جو اولاد کی خاطر در در کے دھکے کھاتے ہیں اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ نے جو لکھی ہے وہ مل کے رہنی ہے، لیکن غلط راستے سے آپ اس کو حاصل کر رہے ہیں، اور یہ جو غلط راستے سے اولاد حاصل کی، کل جوان ہونے کے بعد اسی اولاد کے ہاتھوں سے آپ ذلیل ہوں گے، اسی اولاد کے ہاتھوں آپ برا منظر دیکھیں گے۔ یہی بیٹی جو غیر اللہ سے مانگ کر کے لی، یہی کل آپ کا منہ کالا کر کے جائے گی، یہی اولاد کل آپ کے گریبان سے پکڑے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ اللہ سے مانگنے والے ہوں اور آپ کی اولاد اس طرح کی پریشانیاں آپ کو دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کم و بیش 80 سال تک کسی کے پاس بھی نہیں گئے، صرف ایک اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہ نے پھر کیسی نعمت عطا کی اولاد کی صورت میں، ایسی اولاد آج تک اور قیامت تک جتنے لوگ بھی حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، کم از کم مکہ مدینہ میں جا کر کے ان کے منہ سے ضرور دعائیں نکلتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام۔ یہ 3 ایسی شخصیات ہیں جہاں عمرے کے ساتھ اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کا رشتہ جوڑ دیا۔ اور یہ کون بیٹا ہے جب صرف ایک اللہ سے مانگا؟ بیٹا چند دنوں کا ہے، جو بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن اشارہ کرتا چلوں، باپ نے کہا ذبح کرنا ہے، آج کے بیٹے کو تھپڑ لگائیں وہ آنکھیں نکال دیتا ہے، 2-4 مار دیں وہ سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے۔ اور بچہ کتنا 6-7 سال، کیا بچے کو اتنی عمر ہے، کیا عقل ہے، کیا شعور ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، جو باپ نے آپ نے دیکھا اس کو پورا کر دیجیے۔ یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ کون سی چیز تھی؟ کس نے اسماعیل علیہ السلام کے اندر یہ چیز پیدا کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی نظر اور ان کی تربیت، اور یہ ان کا جو مدرسہ تھا، ان کا جو گھر تھا، جو تربیت کا مرکز تھا، اس نے یہ چیزیں ان کو سکھائی۔ اور اسماعیل علیہ السلام آج اپنی گردن پر چھری چلوانے کے لیے بھی تیار ہے۔ پورا قصہ آپ جانتے ہیں، یہ کیوں بیٹا ایسا بنا؟ یہ ایک اللہ سے مانگتے رہنے کا نتیجہ ہے، اور آپ ایک اللہ سے مانگتے رہیں، جب اللہ نے چاہا تب ملے گا۔ یہاں آپ در در کے دھکے کھا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں کھائے؟ آپ کو اولاد بھی چاہیے تھی، زندگی ڈھل گئی، بڑھاپا چھا گیا، بیوی بوڑھی ہو گئی، لیکن اب بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، امیدیں ظاہری طور پر ختم ہو گئیں، لیکن صرف ایک اللہ سے مانگا۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى کی 49 اور 50 نمبر آیت میں یہ نازل کر کے امت مسلمہ کے لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ اگر اولاد چاہیے تو یہ میں اللہ کے پاس اختیار ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ کہ اللہ جسے چاہے صرف بیٹے دیتا ہے اور جسے چاہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جسے چاہے بیٹی اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے کہ اس کے بدن سے اولاد پیدا ہو سکتی نہیں۔ ان میں جہاں جانا چلے جاؤ، جو مٹی کھانی کھا لو، حتیٰ کہ حج عمرہ کرنے والے میرے بھائی وہاں سے جو کبوتروں کے دانے اٹھا کے لاتے ہیں، جو اٹھا کے لاتے ہیں، یہ شرکیہ کام کرتے ہیں، کس لیے؟ اولاد کے لیے، کہ وہاں پر قبروں سے چوری سے مٹی اٹھاتے ہیں، وہاں کے شرطوں سے ڈرتے ہوئے، یہ مٹی کی پڑیا میں لے کے جاؤں گا، یہ
شفا والی خاک ہے، اس سے لوگوں کو شفا ملے گی اور اس سے اولاد ہوگی۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں یہ طریقہ نہیں ملتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی مٹی کھائی ہو اولاد کے لیے، یا شفا کے لیے کوئی مٹی چاٹی ہو، یا در در کے دھکے کھائے ہوں، بلکہ ایک اللہ سے مانگتے رہے۔ یہ قرآنی آیات ہیں، کسی مولوی صاحب مفتی صاحب کی باتیں نہیں ہیں۔ اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے اور کلمے کے پہلے حصے میں اپنے رب کے ساتھ توحید کا اعلان کرنے والے، اے انسان تو اپنے رب کے ساتھ کیوں مخلص نہیں؟ تجھے تیرے رب سے کس نے دور کر دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تیرا رب سنتا نہیں، تیرا رب تجھے اولاد نہیں دے گا، تیرا رب تجھے شفا نہیں دے گا؟ کیوں دھوکے میں آ گیا؟ اسی کے دھوکے میں آ کر کے تو اپنے رب سے بدگمان ہو گیا۔ یہ تو تیرے توحید کے کلمے کے پہلے حصے میں یہ چیز تیرے رب نے تیرے دین نے تجھے سکھائی، اس کا مطلب تو نے خالی زبانی اس کو پڑھا، اس کو سمجھا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں صرف ایک اللہ سے اولاد مانگی، اور شفا بھی جو ہے وہ صرف ایک اللہ سے۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس کے بعد جب شفا کا پتہ چلا، یہ ہمیں پتہ چلا کہ انسان طرح طرح کی بیماریوں میں گھر جائے، وہ چھوٹی بیماری ہے یا بڑی بیماری، جس طرح کی مرضی بیماری میں چلا جائے، یہ بیماری اللہ نے بھیجی ہے اور اللہ کے علاوہ اس بیماری کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ طرح طرح کی آزمائشیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس اللہ کے علاوہ کوئی تیری بیماری کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جب یہ پریشانی اللہ کی طرف سے آئی، اللہ نے ہی دور کرنی، یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، پھر ایک مومن مسلمان کا اللہ پر ایمان کیوں نہیں بچتا؟ کیوں نہیں اس کا دل اس چیز پر مطمئن ہوتا؟ کیوں نہیں اپنے رب سے صرف مانگتا؟ کیوں نہیں یہ مصلی پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر یہ یقین کر لیتا کہ یہ شفا میرے اللہ نے مجھے دینی ہے، میں نے جائز اسباب اختیار کرنے ہیں، دوائی لینی ہے، میڈیسن لینی ہے، اور قرآنی جو دم ہے، جو دین نے بتایا وہ کرنا ہے، یہ کام میرا ہے، یہ میں کرتا رہوں، اور اللہ سے دعائیں جاری رہیں، اور دوائیں بھی جاری رہیں جو جائز ہیں، اور اللہ سے مانگتا رہے۔ جس دن اللہ نے لکھا ہے شفا اس دن ملنی ہے، لیکن کبھی گھبرانے کا نہیں۔ اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پہ جانے والا نہ بنے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے والا نہ بنے، اللہ کے ساتھ کسی اور پر یقین رکھنے والا نہ بنے۔ اگر ایسا ہو گیا اس کا دائرہ اسلام سے نکلنے کا راستہ وہ ڈھیلا پڑ جائے گا، اور ایک دن یہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں 11واں درس دیا کہ موت و حیات کا جو مالک ہے وہ ایک اللہ ہے۔ اپنے رب کا یہ تعارف کرواتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا رب وہ ہے جو مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ اور 12ویں نمبر پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ داتا کون ہے، دینے والا کون ہے۔ لاہور کے رہنے والوں، تمہارے شہر کے اندر تو داتا نام سے ایک اللہ کے ولی کو ایسا بنا دیا گیا، اس کا نام ہی ایسا رکھ دیا گیا جو اللہ کا نام صرف ہے، اللہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ دینے والا صرف وہ اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ والوں کے لیے جب وہاں پر اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑا تو وہاں پر جو دعا رزق کی، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منهم باللہ والیوم الآخر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کہا کہ اے میرے داتا، اے میرے رب، اے دینے والے، اس جگہ کو، اس شہر کو امن والی جگہ اور امن والا شہر بنا دے، اور یہاں کے رہنے والوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یعنی رزق مانگا اس داتا سے جو اصل دینے والا ہے، تو کوئی اور داتا نہیں، کوئی اور دینے والا نہیں۔ ہمیں اس بات پر ابراہیم علیہ السلام کی جو جد الانبیاء ہیں ان کی زندگی سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں جب رزق بھی مانگنا ہے تو صرف ایک اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں جو ہم نے پہلا حصہ پڑھا اس میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں صبر اور استقامت کا درس بھی ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دین کی خاطر
बड़े मसाइब झेले। जवानी के बाद जब अल्लाह का हुक्म आया तो अपने खतरे खुद किए, और ये कैसी तकलीफ है। आज का मुसलमान होने वाला, उसको इंजेक्शन लगने के बाद हॉस्पिटल में इतनी आराम से उसका खतना किया जाता है जो मुसलमान हो और बड़ी उम्र में हो। ये दीन का तरीका है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ उसी छुरे से जिससे ज़बह किया जाता है, उस अल्लाह के हुक्म को मानते हुए अपने खुद खतने किए। तसव्वुर करें कितनी तकलीफ होगी। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चूं चना तक नहीं की। अल्लाह इस उम्र में खुद, ये तो शर्म की बात है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, दीन में ऐसी शक्ति कहाँ से आ गई। नहीं, अल्लाह का हुक्म आया, फिर बेटा कुर्बान करना है तो वो कुर्बान किया, खतरे करने तो वो करने। बाप सारी तरह से मुखारब हो गया, यहाँ तक कि बाप ने घर से निकाल दिया। कितनी बड़ी तकलीफ। आज अगर किसी बेटे को बाप घर से निकाल दे, रिश्तेदार कोई ना रखे, रहने की कोई जगह नहीं, उस तकलीफ को वही महसूस कर सकता है जिसको दीन की खातिर घर से निकाला जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं जिनको दीन की वजह से घर से निकाला गया। वक्त का बादशाह है तो वो भी आपके खिलाफ है। वाले साहब ने जा करके खुद वक्त के बादशाह को बताया ये हमारे और आपके बुतों को बुरा भला कहने वाला है, सिर्फ एक अल्लाह की तरफ पुकारने वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कई परेशानियों से गुजरे और मैं वही बतला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने चंद बातों के साथ आजमाया तो उन्होंने उन्हें पूरा कर दिया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं आपको सब लोगों के लिए इमाम बनाने वाला हूँ। तो आपने फरमाया और मेरी ज़ुर्रियत, मेरी औलाद, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा ये वादा ज़ालिमों को नहीं पहुँचता, यानी जो जालिम होंगे, शिर्क करने वाले होंगे, उनको मैं कभी ये ओहदा नहीं दूंगा। लेकिन जो आपके तरीके पर तौहीद पर कायम होंगे उनको ये वादा मिलता रहेगा कि मैं उनको लोगों के लिए इमाम बनाता रहूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से इस्तिकामत दीन और मुकम्मल फरमाबरदारी का भी हमें सबक मिलता है। आप अलैहिस्सलाम को जब फरमाबरदारी का हुक्म हुआ तो फरमाया क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन के लिए फरमाबरदार बन गया हूँ, उनकी बातें मानने वाला बन गया हूँ। अब ये नहीं हो सकता कि मैं अपने रब का कोई हुक्म, कोई ऑर्डर आए तो मैं उसको ना मानूं। इस्तिकामत और करामतें कि जब अल्लाह के दीन पर चलना हो, फिर रिश्तेदारियाँ बीच में आए, उन रिश्तेदारियों को भी छोड़ देना चाहिए जो कुरान और हदीस के खिलाफ हों, जो तौहीद के खिलाफ काम करने के लिए उतरें, तो फिर इन चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन सब से रुखदानी कर ली। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का बेहतरीन नमूना है कि जब उन्होंने कहा क़ाल लिक़ौमिही इन्ना बुराअ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, कि मैं तुमसे और जिनकी तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो मैं उनसे बरी हूँ, मेरा उनसे कोई नहीं। बरमुला ये कह दिया और कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुम अल-अदावा वल बग़दा अबदन हत्ता तु'मिनु बिल्लाहि वहदा, कि जब तुम सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान नहीं ले आते तब तक मेरा तुम्हारे के साथ ये दुश्मनी, तुम्हारे बुतों के साथ, तुम्हारे साथ हर तरह की दुश्मनी और बगावत ये हमारे दरमियान हायर हो चुकी है और मैं इसका कुफर करता हूँ, जिनकी तुम इबादत करते हो मैं इसको नहीं मानता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेशुमार तरीक़ों से रहनुमाई फरमाई, उनकी ज़िंदगी से बेशुमार तरीके मिलते हैं। कहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैसियत बेटा हैं और कहीं पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैसियत वालिद हैं। यहाँ पर इस जुम्मे को हम ख़त्म करते हुए बात को समेटते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से ये तौहीद के चंद पहलू कि किस तरीके से एक अल्लाह के साथ उन्होंने अपने हर ताल्लुक़ को जोड़ा। अल्लाह ने फिर ऐसी कामयाबियाँ दी कि वक़्त का इमाम बना दिया, कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए उसवा बना दिया। उनके बाद नबी हों तो भी, सहाबा हों तो भी, अंबिया हों तो तब भी, पूरी दुनिया क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए उनको आइडियल रहनुमा और हीरो बना दिया। और खुद हमारे पैगंबर खुदा रसूल मुकर्रम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी नस्ल और आपकी लड़ी और आपके ख़ानदान से, आपको भी हुक्म हुआ कि आप अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलें।
مقام ابراہیم سے بڑا ہے، اپنے باپ سے بڑا ہے، لیکن طریقہ وہی جو اللہ نے بھیجا تھا، فرمایا کہ اپنے اس باپ کے طریقے پر رہنا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سیکھنا چاہیے، اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کس طرح کے پہلو ہیں، حج پر جانے والے بھائی اور بہنیں وہ بھی، اور جنہوں نے قربانی کر دی حج پر نہیں جا رہے، ان کے لیے ایک پہلو، یہ ابھی باقی 4 جمعے ہیں عید سے پہلے تقریباً، اور ہم نے حج کا طریقہ بھی، عمرے کا طریقہ بھی دہرانا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جو اہم پہلو ہیں، قربانی کے مسائل ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ٹائم سے آنے کی اور شروع سے جمعہ سننے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جو پہلو آئیں ان کو صرف سننا نہیں بلکہ اپنے دل میں جگہ دے کر کے اس کے خلاف جو باتیں ہماری زندگی میں ہوں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیں بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم سامعین، اس جمعے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں جو دروس ملتے ہیں ان میں پہلا درس اللہ پر ایمان لانے کا درس اس دین نے بھی دیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیا۔ دوسرے نمبر پر رسولوں پر ایمان لانے کا درس دیا۔ تیسرے نمبر پر آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا درس دیا۔ چوتھے نمبر پر فرشتوں پر ایمان لانے کا درس دیا۔ پانچویں نمبر پر آخرت پر ایمان لانے کا درس دیا، جس پر ہم نے صرف ایک پر بات کی تھی، باقی صرف اشارے کیے۔ چھٹے نمبر پر قوم کو عقیدہ توحید کا درس دیا۔ اور کسی بھی سوسائٹی میں انسان رہتا ہے تو جہاں رہتا ہے وہاں پر توحید کا درس دینا یہ سب سے پہلی ذمہ داری ایک داعی کی ہوتی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ 7ویں نمبر پر ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کے لیے دعا کرنے سے اللہ سے اجازت نہ ملی تو یہ اپنا عقیدہ بیان کیا کہ اختیارات کا مالک اور مختار کل صرف ایک اللہ ہے، اور قرآنی آیات ان ساری چیزوں پر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ 8ویں نمبر پر یہ درس میرا ان کی سیرت سے کہ قسم صرف اٹھانی پڑے کہ صرف ایک اللہ کی اٹھا سکتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ 9ویں نمبر پر یہ درس میرا کہ اولاد صرف ایک اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی اور اولاد نہیں دے سکتا، اور یہ قرآنی آیات اس پر پیش کی۔ 10ویں نمبر پر یہ درس ملتا ان کی زندگی سے کہ بندے پر بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے تو شفا دینے والا صرف ایک اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ 11ویں نمبر پر یہ درس ملا ان کی زندگی سے کہ موت و حیات کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ 12ویں نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں درس ملتا ہے کہ داتا یعنی دینے والا وہ صرف ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ اور 13ویں نمبر پر ان کی سیرت سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ تمہیں کوئی نفع ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، کوئی اور دینے والا نہیں۔ کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کہ اور دنیا بھر کا شخص تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اور 14ویں نمبر پر دین کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح کے مصائب جھیلے، مگر اس پر وہ استقامت کے پہاڑ بن کر کے کھڑے رہے، ڈگمگائے نہیں، دین کے راستے کو چھوڑا نہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھتے، توحید پر آتے، دین کا کام کرتے، اگر پریشانیاں آئیں تو گھبرانا نہیں، نماز نہیں چھوڑ دینی، دعائیں نہیں چھوڑ دینی، اللہ کا ڈر نہیں چھوڑ دینا۔ اس راستے میں جو پریشانیاں ہیں، پہلے تم اچھی بڑی زندگی گزر بسر کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کس راستے پر پریشانیاں آئیں گی۔ اور جتنا بندہ نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا آزماتا ہے، کبھی بیماریوں میں، کبھی پریشانیوں میں، کبھی گھر والوں سے، طرح طرح کی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نیک بندے کو۔ اگر وہ نیک نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو پریشانیاں ہیں وہ عذاب کی صورت میں آتی ہیں۔ اور 15ویں نمبر پر
استقامت دین مکمل فرمانبرداری کا نام ہے۔ یعنی پریشانی آئی تو استقامت کا مطلب کیا ہے کہ آپ اسی طرح سارے دینی کام کرتے رہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ پریشانی آئے تو آپ نماز چھوڑ دیں، دعائیں چھوڑ دیں، اللہ کا در چھوڑ دیں۔ اور 15 نمبر پر استقامت اور قرابتیں، کہ جب آپ استقامت کے راستے پر چلیں، اللہ کا حکم ماننے کے لیے چلیں، پھر ایسے رشتہ دار آئیں جو آپ کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی توحید میں خلل آتا ہے، نماز میں خلل آتا ہے، دین کے کام نہیں کر پا رہے، تو پھر ایسے رشتہ داروں سے کنارہ کشی کر لیں جو آپ کے اور اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں آ رہے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ اعلان کر دیں کہ اگر آپ دین پر نہیں آ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر ہمارا وہی تعلق رہے گا جو ایک زبانی خرابی ہے، پھر آنا جانا، پھر باقی معاملات نہیں۔ لیکن یہ شروع کے اندر نہیں، یہ آخری سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ ان کو دعوت دیتے رہیں، کئی سال آپ نماز کی دعوت دے رہے ہیں، ان کی اصلاح کر رہے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کئی سال سے ان کی اصلاح کے لیے لگا ہوں، بلکہ آپ یہ میرے اوپر اثردار ہونا چاہ رہے ہیں، تو پھر ایسے رشتہ داروں سے پھر آپ دوری اختیار کر لیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو میں نے آیات پڑھی اس میں انہوں نے دوری اختیار کی۔ یہ تقریباً 15 جو اس جمعے کا جو خلاصہ ہے، جو پوائنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ پوائنٹ ملتے ہیں، ان کی سیرت سے یہ ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وزد وبارک وانعم على حبیبک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويشفي جميع المسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔